بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ ہود 87 نمبر آیت۔ شعیب علیہ السلام کی قوم آگے سے کیا جواب دے رہی تھی، تو شعیب علیہ السلام کیا فرما رہے تھے؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، اس کی قوم کہہ رہی ہے قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، تم جو کچھ کہتے ہو، تم جو کچھ کہہ رہے ہو، اس سے ہم نے سمجھا تھا کہ تم صرف پوجا پاٹ کا کوئی اپنا طریق لے کر آئے ہو، اس لیے ہم نے اس سے کچھ تعارض نہیں کیا۔ ہمارے اس میں کہ ہم اپنے ابو اجداد کے طریقہ پر پوجا پاٹ کرتے رہیں گے اور تم اپنے طریق پر کرتے رہو گے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ پوجا پاٹ تک نہیں، تیری صلات صرف پرتش نہیں، یہ تو ہماری روزمرہ کی عملی زندگی کے ان شعبوں پر بھی دخیل ہو رہی ہے جو ہمارے اسلاف سے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو جس طریق سے ہم مرضی ہے کمائیں اور جس طریق سے مرضی ہے ہم خرچ کریں۔ تو ہمارے جو ابو اجداد، جو موجودہ نظام منتقل ہو کر آ رہا ہے ہمارے ابو اجداد سے، وہ سب ظالم اور جال تھے، اور عقل اور فہم و تحمل اور بردباری کے ساری جو ہے نا وہ غریبوں کی ہمدردی تمہارے حصہ میں آ گئی ہے۔ اب یہ وہ اعتراض کر رہے تھے، اس کی قوم کے لوگ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اگلی آیت جو ہے 88 نمبر، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا اس پر تو غور کرو کہ میرے پروردگار نے عقل اور بصیرت کے تمام نمایاں راستے میرے سامنے کشادہ کر دی ہوں، اور لوٹ کسوٹ، بد دیانتی اور بے ایمانی سے حاصل کردہ روزی کی بجائے مجھے نہایت عمدہ خوشگوار حلال طیب روزی عطا کی ہو، تو میں اس کے بعد بھی تمہیں صحیح راستے کی طرف آنے کی دعوت نہ دوں۔ نہ ہی میں ایسا کر سکتا ہوں کہ جن باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں وہ خود اختیار کر لوں۔ میں جو کچھ کہتا ہوں خود اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہوں؟ کہ جہاں تک میرے بس میں ہے غلط نظام معاشرہ کی اصلاح کروں۔ میں جانتا ہوں کہ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے جن میں اسباب و ذرائع کی ضرورت ہے وہ سر دست مجھے میسر نہیں ہیں، لیکن تمام اسباب قانون خداوندی کے مطابق عمل کرنے سے حاصل ہو جائیں گے۔ اس کے قانون کی محکمیت پر مجھے پورا بھروسہ ہے، اور سفر حیات میں میرا ہر قدم اسی سرچشمہ کی طرف بخوبی اٹھے گا۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ اصل صلات جو ہے نا وہ ہے نظام جو ہے ایسا بنانا ہے
کہ جس سے یہ جو لوٹ کسوٹ ہے، یہ جو بددیانتیاں ہیں، اس سے روکنا ہے اور وہ نظام لانا ہے جو مساوات پیدا کرے اور برابر رزق سب کو ملے۔ تو قوم کہہ رہی کہ ہمارے جو ابو اجداد تھے، کیا وہ جہل تھے؟ جس طرح مرضی وہ لٹ لیندے سن، جس طرح مرضی وہ خرچ کر لیندے سن۔ تو بات تو یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے پاکستان میں جب کوئی ایسا آدمی ہو جائے کہ جو کہے کہ نہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لوٹ کسوٹ جو ہے یہ بڑا جرم ہے اور اس سے باز آنا ہے، یہ صلاۃ ہے، یہ صلاۃ کا نظام ہے، یہی ہماری صلاۃ نماز ہے۔ تو آپ جو ہے نا، نمازیں تو بہت پڑھ رہے ہیں لیکن نظام جو ہے نا وہ اسی طرح چل رہا ہے جیسے ابو جہل چلا رہا تھا جمہوریت۔ تو اس کو ابھی ختم کر کے اس کی جگہ اللہ کا نظام، جیسے وہ تمام پیغمبروں کی تعلیم ہے، شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، وہ کہتے نہیں، ہمارے ابو اجداد جو ہے نا وہ جس طرح مرضی کما لیندے سن، لوٹ لیندے سن، اور جس طرح مرضی خرچ کر لیندے سن، جتنے مرضی آدھا ڈرامے کرتے سن، تو اسی بھی اس طرح کریں گے۔ تو پاکستان کی بھی یہی حالت بنی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب سوال کرتے ہیں کسی پر کہ اسلام کیا ہے، تو آگے سے جواب کوئی نہیں ملتا ہے۔ اسلام ہے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ تو قوانین جو ہے وہ کدھر ملتے ہیں؟ وہ جی قرآن سے ملتے ہیں۔ ایک بڑے افسر سے میں نے سوال کیا لاہور میں، تو وہ کہتے ہیں یہ قوانین پھر کدھر سے ملتے ہیں؟ میں کہا قرآن سے ملتے ہیں۔ اگر 6666 آیت آپ کو قانون نہیں کوئی بتا سکتی تو آپ جدھر مرضی چلے جائیں، جس طرح کی مرضی جمہوریت قائم کر دیں، سیکولرزم قائم کر دیں، کوئی اور نظام قائم کر دیں، تو وہ آپ کو پوجا پاٹ تو ضرور بتائے گا لیکن قانون جو ہے وہ اپنی مرضی کے چلائے گا انسانیت کے بنائے ہوئے، جس میں انسانیت جو ہے نا وہ ذبح ہوتی رہے گی۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ تمام انسانیت کو ان کا دفاعی جو ہے نا، ان کی عزت احترام، ان کو برابر رزق اور سب کچھ بتا دیتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کی طرف آ جائے کوئی، خود پڑھے ترجمہ اور خود اس کو سمجھے، تو پھر پتہ چلتا ہے یہ جو ہمارا مذہبی طبقہ چلا ہوا ہے، یہ تو مذہب بیان کرتے ہیں، دین تو بیان نہیں کرتے۔ دین تو قرآن کے اندر ہے، دین قائم کرنا ہوتا ہے، دین القیم، دین کو قائم کرنا ہے۔ تو وہ جو ہے نا ہمارا جو ہے تمام سسٹم وہ اٹھ چل رہا ہے۔ اس لیے ابھی قرآن کی طرف آنا ہوگا، پھر یہ بات آگے چلے گی اور پھر یہ قوم ترقی کر سکتی ہے، ورنہ اسی طرح ہی آنے آوے تو جاوے لگا رہے گا۔ بس اللہ حافظ۔